السلام علیکم۔ ہم نے اپنا جو نیا آپ کہہ لیں کہ لیسن شروع کیے ہیں وہ ورب کے ہیں۔ ورب میں ہم پڑھیں گے پروناؤن، روٹ، ورب کنجوگیشن اور ورب فارمز، مگر اس میں ہم نے شروعات کی ہے پروناؤن سے۔ پروناؤن میں ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں سیپریٹ پروناؤن کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے یوز کیے جاتے ہیں۔ اس لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اٹیچڈ پروناؤن کے بارے میں۔ عربک میں آپ کو کافی الفاظ ایسے نظر آئیں گے جس کے اندر پورا پورا جملہ بچ جاتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیکھتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ اینڈ وی گیو اٹ ٹو یو ٹو ڈرنک۔ اس طرح کے الفاظ بنانے کا جو سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان طرح کے الفاظ میں پریفکس اور سفکس یوز کیا جاتا ہے۔ اٹیچ پروناؤن ہمیشہ سفکس کے ساتھ یوز ہوتے ہیں۔ سفکس ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جو ورڈز کے آخر میں اٹیچ کیے جاتے ہیں۔ عربک میں ایک ورڈ کے ساتھ ایک سفکس یا اس سے زیادہ سفکسز بھی یوز کیے جاتے ہیں، جیسے ہم پچھلی ایگزامپل میں دیکھ چکے ہیں۔ لاسٹ یہ کہ ہم اٹیچ پروناؤن کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ یا تو آبجیکٹ پروناؤن ہوں گے یا پوزیسو پروناؤن ہوں گے، اور اس کا ڈیپینڈ کرے گا، جو میننگ ہے کانٹیکس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کس طرح کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ وہ جب ہم انشاءاللہ سیکھ جائیں گے اس اٹیچ پروناؤن کے بارے میں تو اس کا کانٹیکس سمجھنا آپ کے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑا آسان ہوگا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اٹیچ پروناؤن میں سیپریٹ پروناؤن کی طرح ہم لوگ پڑھیں گے سنگولر، ڈوئل اور پلورل میں۔ شروعات کرتے ہیں سنگولر کے ساتھ۔ جب بھی انا یعنی کہ میں، جب یہ بن جائے گا آبجیکٹ یعنی کہ میرا، میری یا مجھے، می، مائے، میرا یا میری، مجھے، تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ورب کے آخر میں یا زیر ای۔ اس کی مثال ہم اس طرح دیکھتے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اسی طرح آ جاتا ہے انتا، جو ہم نے پڑھا تھا یو۔ انتا جب بن جاتا ہے آبجیکٹ تو اس ورب کے اینڈ میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے کا، کاف زبر کا، تو وہ بن جائے گا یو یا یور، تمہارا یا تمہاری یا تمہیں۔ صحیح ہے، تمہارا، تمہاری یا تمہیں، اس کا اردو ترجمہ اس طرح سے ہوگا۔ انگلش میں یو یا یور ہوگا۔ اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ ہوا یعنی کہ ہی، جب ہم سیپریٹ پروناؤن میں یوز کر رہے تھے سبجیکٹ، جب آبجیکٹ بن جاتا ہے تو وہ ورب کے آخر میں ہا ایڈ ہو جاتا ہے، ہاز پیش ہو۔ جیسے کہ اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ۔ واخیہ، اخی کہتے ہیں بھائی کو۔ ادھر ویسے تو ہوا پیش ہو آنا چاہیے تھا، مگر ادھر اخی ہی آ رہا ہے۔ یہ ایک گرامر کا رول ہے اور یہ ریلیٹ کرتا ہے اعراب کے ساتھ کہ پیش اور زیر زبر کب آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اپنے اعراب والے نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے، جو میں الگ سیریز بناؤں گا۔ ابھی فی الحال یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمیشہ جب ہوا آبجیکٹ بن جاتا ہے تو وہ ہو یا ہی میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اخی ہی مطلب کہ اس کا بھائی یا ان کا بھائی۔ ہاں، جب ہم پڑھتے تھے سیپریٹ پروناؤن میں ہیا یعنی کہ شی، جب وہ آبجیکٹ بن جائے گا یعنی کہ ہر، تو ورب کے آخر میں ہا ایڈ ہو جائے گا، جیسے کہ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا۔ ربها یعنی کہ اس کا رب، اور اس کا یہاں پہ ایک مونس کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے مریم علیہ السلام کی، جبھی یہاں پہ ربوہا ان کے رب کی بات ہو رہی ہے، ان کا رب یا اس کا رب۔
کوما جب یہ ورب کے آخر میں ایڈ ہوگا تو اس کا مطلب یو یا یور بنے گا، یعنی کہ تم دو لوگ۔ عربک میں کوما میل اور فیمیل دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے دیکھتے ہیں، ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ ایکسپیل یو کے اندر دونوں آ گئے۔ تو عربک میں جس طرح ڈوئل ناؤن پروناؤن ہوتا ہے، اس لیے یو کے اندر دو لوگ کا یہاں پہ کور ہو رہے ہیں، کوما کے اندر دو لوگ۔ آپ اس کی اردو ترجمے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تم دونوں کو۔ ہوما یعنی کہ دیم یا دیر، ان کا یا وہ دونوں یا ان دونوں۔ اس کی مثال ہم ایسے پڑھتے ہیں، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ ادھر بھی حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ جب دیم اور دیر یوز ہو رہا ہے تو ہوما یوز ہو رہا ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے نہنو سپریٹ پروناؤن مطلب کہ وی، جب نحنو وی بن جائے گا آبجیکٹ، تو ہم ورب کے آخر میں نون الف زبر نا ایڈ کر دیں گے، مطلب کہ ہمارا یا ہماری۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ۔ کم یعنی کہ تمہارا، یو یا یور، اور یہ پلورل میں یوز ہو رہا ہے، مطلب کہ دو سے زیادہ کے لیے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ What you conceal، تمہارا چھپا بھی۔ یہاں پہ دو سے زیادہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے، مخاطب ہوا جا رہا ہے، اس لیے یہاں پہ پلورل فارم یوز ہو رہی ہے۔ فیمیل کے لیے یعنی مونس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کننا، یعنی بہت ساری عورتوں کے لیے، اور کننا بن جائے گا یو یا یور، تمہاری۔ اس کی ہم مثال ایسے دیتے ہیں، اِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ یہاں پہ عزیز مصر والا واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ قیدی کننا یا قیدہ کننا یوز ہوا جا رہا ہے، تم عورتوں کی چالیں یا تمہاری چالیں۔ ہم یعنی کہ دیم دیر پلورل میں، اس کی مثال ہم ایسے پڑھتے ہیں، ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون۔ یأتیہم comes to them، ان کے پاس آتا ہے، من ربہم their lord، ان کا رب یا ان کے رب۔ فائنلی ہننا یعنی کہ دیم دیر جب ہم مونس کی بات کرتے ہیں، وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ ایک چھوٹا سا چارٹ میں نے بنایا ہوا ہے، اس میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سنگولر، ڈوئل اور پلورل میں اس کے عربک اور انگلش اور اردو میں کیا کیا معنی بن رہے ہیں۔ یہ سارے اٹیچ پروناؤن ہیں، یعنی کہ سب کو ورب کے آخر میں ایڈ کر دیا جائے تو اس کی میننگ یوں بن جاتی ہے۔ جزاک اللہ ویڈیو دیکھنے کا، اور اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم نئے لیسن کے ساتھ آپ کے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔